एड्रिफ्ट 2018 में आई एक अमेरिकन सर्वाइवल ड्रामा मूवी है और ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है जो 1983 में हुआ। एक औरत ऐसे हालात में जिंदा बच पाई जिसमें शायद बचना नामुमकिन था। लोग इसे एक मिरेकल मानते हैं। अगर आपने द लाइफ ऑफ पाई देखी है जो मेरे हिसाब से द बेस्ट मूवीज में से एक है, ये मूवी भी तकरीबन उसकी तरह है। एक ऐसी लड़की की है जिसे समंदर से प्यार था। वो अपनी जिंदगी बस सेलिंग करते हुए बिताना चाहती थी। टॉमी ओल्डहम जो कैलिफोर्निया से बिलोंग करती अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना चाहती। उसकी मॉम जो कि उसके साथ बहुत अच्छी थी उस पर कभी दबाव ना डाला। ग्रेजुएशन के बाद टॉमी ने सेलिंग ज्वाइन की और बोट से ताहिती आ गई, अपने घर से बहुत दूर। ताहिती एक आइलैंड है जो पैसिफिक ओशन में है और शायद यही टॉमी के लिए बेस्ट जगह थी। एक आइलैंड जिसके चारों ओर समंदर था और उसका पक्का इरादा था यहाँ पर रहने का, मगर तब तक जब उसकी मुलाकात एक ब्रिटिश लड़के से ना हुई। उसका नाम था रिचर्ड। उसके पास अपनी बोट थी और वो कई सालों से यहाँ ताहिती में रह रहा था। उसका माइंड भी टॉमी की तरह था, उसे समंदर से प्यार था। खैर दोनों की मुलाकात होती है जो कि उन्हें करीब ले आती है। वो एक दूसरे को समझने लगे। रिचर्ड ने अपनी बोट अपने हाथों से बनाई थी क्योंकि इससे पहले उसने बोट बनाने का काम किया था, जिससे टॉमी काफी इम्प्रेस थी और वो रिचर्ड से उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछती जब वो समंदर में होता है। क्योंकि रिचर्ड कई सालों से यहाँ है तो उसने पैसिफिक ओशन को काफी एक्सप्लोर किया और टॉमी जो कि यहाँ नहीं थी वो भी ये सब देखना चाहती थी। पहले तो रिचर्ड उसे कहता है कि तुम जैसा सोचती हो वैसे कुछ भी नहीं होता। जब तुम समंदर में अकेले होते हो तो आम तौर पर रात में सर्दी होती है, दिन में सूरज की गर्मी जो स्किन को खराब करती है। आमतौर पर समंदर में नींद नहीं आती और कॉन्स्टेंटली भूख लगती है, और अगर कुछ दिनों तक समंदर में अकेले रहे तो हिल्यूसिनेशन आने लगते हैं। और रिचर्ड के साथ ऐसा हो चुका था क्योंकि वो कई बार समंदर में अकेले रह चुका था। खैर इसके अलावा वो समंदर की उस खूबसूरती के बारे में भी टॉमी को बताता है कि समंदर में एक चीज जिससे नजरें नहीं हटती वो सूरज का डूबना होता है, एक इन्फिनिट होराइजन। ये कुछ ऐसी फीलिंग्स है जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। दोनों के बीच प्यार हो जाता है और 6 महीने तक वो साथ रहते हैं, मगर फिर उनकी जिंदगी एक अलग मोड़ लेती है जब रिचर्ड से उसके कुछ पुराने दोस्त मिलते हैं। एक आदमी पीटर और उसकी वाइफ क्रिस्टीन जो कैलिफोर्निया से यहाँ आए थे, वो भी अपनी शानदार बोट में, मगर अचानक से उन्हें वापस जाना पड़ा लंदन क्योंकि क्रिस्टीन के डैड बीमार थे और वो लोग ये सफर बोट के जरिए नहीं कर पाते क्योंकि इसमें कई दिन लग जाते और उन्हें अर्जेंट जाना था। तो वो लोग रिचर्ड को एक ऑफर देते हैं कि अगर वो चाहे तो वो हमारी बोट को पैसिफिक पार करके कैलिफोर्निया लाए और उसके बदले वो उसे $10,000 देंगे, साथ में वापस आने के लिए प्लेन का फर्स्ट क्लास टिकट। देखा जाए तो ये सौदा बुरा नहीं था और रिचर्ड को भी ये पसंद आता है क्योंकि इसमें उसे काफी पैसा मिलने वाला था। मगर टॉमी जो इस डिसीजन से थोड़ा मायूस रहती है, वो रिचर्ड को समझाने की कोशिश करती है कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि मैं वापस जा सकूं, वहाँ से तो मैं आई हूँ। चूंकि रिचर्ड उससे प्यार करता तो वो इस डील को कैंसिल करने की बात करता है, मगर इस पर टॉमी अपना इरादा बदल देती है। वैसे भी उसे दुनिया घूमना था और समंदर देखना था, इससे बढ़िया मौका उसे और कहाँ मिलता। पीटर की बोट वाकई खूबसूरत थी और बड़ी भी। बोट देखने के बाद वो इस डील को एक्सेप्ट करते हैं और जाने से पहले सामान वगैरह खरीद कर प्लान बनाते हैं कि आगे हमें किस आइलैंड पर रुकना होगा और फिर अपना सफर शुरू करते हैं। ये 4000 माइल्स का फासला था और इसमें बहुत दिन लगने वाले थे। पहले कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरे। टॉमी समंदर के बारे में जो महसूस करना चाहती वो उसके सामने था और फिर रिचर्ड अपनी जिंदगी का बड़ा फैसला करता है। वो टॉमी को शादी के लिए प्रपोज करता है जिससे टॉमी भी काफी खुश थी और वो इसके लिए हाँ भी करती है। मगर अगले ही दिन शाम के वक्त उन्हें एक समंदरी तूफान नजर आता है और एक बर्ड जो उनके बोट पे गिरता है। आसपास कोई आइलैंड भी नहीं था, शायद हवा उसे इतनी दूर ले आई। रेडियो पर उन्हें खबर मिलती है कि पैसिफिक में पेसपोर का एक खतरनाक तूफान आने का इम्कान है। अब रिचर्ड फैसला करता है कि हम तूफान के दूसरी ओर से गुजर जाएंगे, मगर टॉमी कहती है कि अगर हम कोशिश करें तो इस तूफान से भी गुजर सकते हैं जिस तरह वो बर्ड गुजर गई। एक लम्हे के लिए रिचर्ड को ये आइडिया सही भी नहीं लगता, मगर इससे उनका बहुत वक्त बर्बाद होता, तो वो भी तूफान में जाने का इरादा करता है जो शायद उनका किया सबसे गलत फैसला था क्योंकि कुछ देर बाद ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो तूफान बहुत ही खतरनाक था, वो अपनी बोट पर काबू नहीं कर पाते और जब लहरें बहुत खतरनाक हो जाती है तो रिचर्ड टॉमी को बोट के अंदर जाने के लिए कहता है और जैसे ही टॉमी अंदर जाती है एक बड़ी लहर बोट से टकरा जाती है जिससे बोट बुरी तरह से बर्बाद हो जाती है। साथ ही रिचर्ड भी जो बाहर था
اس سے کھو جاتا ہے، مگر اس بھاری جھٹکے سے ٹامی بھی بے ہوش رہتی ہے اور صبح اسے ہوش آتا ہے، جہاں وہ بوٹ کو ٹوٹا ہوا پاتی ہے اور خود بھی زخمی ہو چکی تھی۔ کسی طرح وہ بوٹ سے باہر آتی ہے اور رچرڈ کو ڈھونڈنے لگتی ہے جو کہ غائب تھا۔ وہ بہت چلاتی ہے مگر رچرڈ شاید بوٹ سے گر گیا تھا۔ ٹامی جو ہوش سنبھالتی ہے سامان وغیرہ چیک کرتی ہے اور ریڈیو پر ٹرانسمیشن بھیجنے کی کوشش کرتی ہے، مگر سبھی الیکٹرانک چیزیں اس طوفان میں خراب ہو چکے تھے اور مین سیل کا ڈھانچہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا، مطلب کہ ان کی بوٹ اب ایسے ہی سمندر میں پڑی رہے گی، کیونکہ جو پردہ انہیں آگے بڑھنے میں مدد کرتا اب نہیں رہا۔ یہ مین سیل اصل میں بوٹ کے لیے ایک انجن کا کام کرتی ہے، یہی چیز بوٹ کو رفتار دیتی ہے، مگر اس سے بھی برا کہ ٹامی نے رچرڈ کو کھو دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ غور کرتی ہے کہ ایک چھوٹی لائف بوٹ جو ان کے بوٹ پر تھی وہ غائب تھی، اور تب دور اسے وہاں لائف بوٹ نظر آتی ہے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے رچرڈ بھی وہاں تھا، مگر دوری زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹامی بوٹ بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی اور کوشش کرتی ہے اس کے قریب جانے کی۔ تب اسے سامان میں ایک ایکسٹرا جب ملتی ہے جو مین سیل کی طرح ہی ایک پردہ ہوتا ہے، مگر یہ بوٹ کو زیادہ رفتار نہیں دیتا۔ خیر اکیلے اسے لگانا بھی مشکل تھا کیونکہ وہ ایک انسان کا کام نہیں تھا، پھر بھی کئی بار کوشش کرنے کے بعد ٹامی جب کو لگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور بوٹ کا رخ اس لائف بوٹ کی طرف گھماتی ہے، اور جب وہ اس کے تھوڑے نزدیک پہنچ جاتی ہے اپنے آپ کو رسی سے باندھ کر سمندر میں کود جاتی ہے اور اس بوٹ کی طرف جاتی ہے، اور وہاں پر اسے ملتا ہے رچرڈ جو کسی طرح زندہ بچ گیا تھا مگر بہت زخمی تھا۔ ٹامی اسے واپس بوٹ میں لاتی ہے اور اسے وہاں پر لٹا دیتی ہے۔ رچرڈ کا پیر بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا، مگر اس سے بھی برا کہ اس کی کئی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، اور یہ اس بھاری لہر کی وجہ سے، کیونکہ تب وہ بوٹ سے ٹکرا گیا تھا۔ خیر پھر بھی وہ زندہ تھا، جو کہ ٹامی کے لیے بڑی بات تھی کیونکہ اب وہ اکیلی نہیں، وہ اس کے پیر کے زخم کی پٹی کرتی ہے اور اب اسے تھوڑی امید ملی تو وہ یہاں سے نکلنے کا ارادہ کرتی ہے۔ وہ بوٹ میں جمع پانی کو باہر نکالتی ہے، ڈیمیج جگہوں پر ٹیپ لگاتی ہے اور سمندری نقشے کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اسے پڑھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ پھر بھی وہ اپنی کوشش کرتی ہے، جس سے وہ حساب لگاتی ہے کہ وہ سین ڈیگو 25 دن میں پہنچ سکتے تھے اگر ان کا مین سیل نہ ٹوٹا ہوتا، مگر اس حالت میں سمندری ہوائیں انہیں پیسیفک میں اور دور لے جائے گی، جس سے وہ مہینوں میں بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ مگر میپ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہوائی شاید کچھ دنوں میں پہنچ جائے اگر قسمت ساتھ دے تو۔ مگر مووی کا نام ہے ایڈرفٹ اور اس کا مطلب ہے وہ سمندری لہریں جو بوٹ کو کہیں بھی لے جاتی ہے، اپنی منزل سے دور بھی یا اپنی منزل کے قریب بھی، مگر دور جانے کے چانسز زیادہ تھے۔ مگر رچرڈ اس کا آئیڈیا نہیں دیتا کیونکہ سیلر ایسا راستہ ہوائی جانے کے لیے نہیں چنتے تھے، اور اگر میپ یا ان کے کیلکولیشن میں کوئی غلطی آ گئی اور انہوں نے ہوائی کو مس کر دیا تو وہ کبھی بھی اس سمندر سے نکل نہیں پائیں گے۔ مگر جاپان تک کوئی آئی لینڈ ان کے قریب نہیں تھا، صرف ہوائی ہی تھا۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں وہ راستہ لینا پڑا۔ اب ٹامی بوٹ میں سبھی راشن کو اکٹھا کرتی ہے جو کہ ان کے حساب سے بہت کم تھا، بس 2 یا 3 ہفتوں کا۔ اگر وہ اسے احتیاط سے استعمال کرے تو پھر بھی کچھ نہ ہونے سے تو اچھا تھا، مگر یہاں بڑا مسئلہ پانی کا تھا۔ شاید ٹکراؤ سے ان کے فریش واٹر کی سپلائی بند ہو گئی تھی، مگر پھر بھی کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس پانی تھا۔ اب یہ سخت دن گزرنے لگے۔ یہ لوگ سمندر کے ایسے ایریا میں تھے جو نہ تو کارگو شپ استعمال کرتی نہ مچھوارے۔ یہ لوگ زمین سے بہت دور تھے، بہت، اور اب تو شاید ٹامی کا کیلکولیشن بھی غلط ہونے لگا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس سمندر میں کھو گئے تھے، اور ایسا ہی تھا، وہ کھو گئے تھے۔ اب دن گزرنے لگے، وہ لوگ آہستہ آہستہ موت کے قریب جا رہے تھے کیونکہ ہر دن ان کا راشن ختم ہو رہا تھا، اور یہاں بڑی پرابلم یہ تھی کہ ٹامی ویجیٹیرین تھی۔ حالانکہ کئی بار رچرڈ اسے کہتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کی کمی نہیں آئے گی اگر تم مچھلیاں پکڑو۔ پہلے تو ٹامی مانتی نہیں اور ایک بار کوشش بھی کرتی ہے مگر نہیں کر پاتی۔ وہ پانی سے باہر آتی ہے اور رچرڈ سے معافی مانگتی ہے۔ رچرڈ کا تو ویسے بھی برا حال تھا، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اب ان کے پاس پانی بھی ختم ہو گیا تھا اور وہ تقریباً مرنے والے تھے، مگر قدرت ان پر مہربان رہتی ہے اور اگلے ہی دن بارش ہو جاتی ہے۔ ٹامی خوشی سے چلانے لگتی ہے اور جتنے بھی خالی برتن اس کے پاس تھے وہ بارش کے پانی سے بھر دیتی ہے، مگر یہاں صرف پانی ہی کافی نہیں تھا، کھانا بھی ختم ہونے والا تھا۔ دن بدن ان کی حالت بری ہوتی جا رہی تھی، اور ایک رات تو جب ٹامی کو نیند نہیں آتی، اسے ایک کارگو شپ نظر آتا ہے جس سے وہ جلدی سے فلائر گن سے فائر کرتی ہے، مگر وہ شپ انہیں بنا دیکھے ہی قریب سے گزر جاتا ہے۔
وہ اس لیے کیونکہ وہاں کوئی شپ تھا ہی نہیں. اب تو 20 دن سے بھی زیادہ ہو گئے تھے. اب ٹامی ہیلوسینیٹ کر رہی تھی جس سے وہ خود کو پاگل سمجھتی ہے اور اب تو اسے پورا یقین ہو گیا کہ وہ لوگ اسی سمندر میں مر جائیں گے. کھانا تو ان کے پاس پہلے ہی ختم ہو گیا تھا. بس ٹامی کو بوٹ میں کچھ وائنز کی بوتل ملی تھی جس پر وہ کئی دنوں سے گزارا کر رہے تھے اور اب ریچرڈ کی حالت خراب ہونے لگی تھی کیونکہ اس کے زخم ہی اسے مار رہے تھے. ساتھ ہی بھوک اور پیاس بھی. ٹامی کا بھی برا حال تھا. بہت کوشش کرتی ہے وہ ریچرڈ کو بچانے کی. 40 دن بعد جب ٹامی موت کے کافی قریب پہنچ گئی اپنے آخری سانسیں گننے لگی تھی اور یہاں پر مووی کا سب سے بڑا ٹویسٹ آتا ہے. یاد ہے مووی کا وہ پہلا سین جس میں ریچرڈ نے ٹامی کو کہا تھا کہ اگر کوئی سمندر میں اکیلا زیادہ دن تک رہے تو وہ ہیلوسینیٹ کرنے لگتا ہے. ٹامی کے ساتھ یہی ہو رہا تھا. اصل میں ریچرڈ تو اس طوفان میں ہی ڈوب کر مر چکا تھا. یہ تو ٹامی کا دماغ تھا جو صدمے سے باہر نہیں آ رہا تھا اور اس نے ایک امیجنیشن کریٹ کی اپنی یادوں سے اور یہ ہیلوسینیشن اتنا پاورفل تھا کہ اسی نے اسے زندہ رکھنے میں مدد کی. اصل میں اس کے ساتھ بوٹ میں ریچرڈ تھا ہی نہیں. وہ بس اپنے آپ سے ہی باتیں کرتی اور یہ پریٹینڈ کرتی کہ یہ ریچرڈ ہے جو اس کے ساتھ ہے اور اس کی مدد کر رہا ہے کیونکہ ٹامی کا دماغ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ اس نے اسے کھو دیا. اور 40 دن بعد اس کا دماغ یہ سچ مان لیتا ہے اور ہمیں وہ سین دکھائے جاتے ہیں جہاں ہمیشہ ٹامی اپنے آپ سے ہی باتیں کرتی اور جب وہ مچھلی پکڑنے کے لیے سمندر میں گئی تھی اس نے پکڑی تھی اور کھائی بھی تھی. ہم نے تو ابھی تک اس کی خیالی کہانی دیکھی اور خوش قسمتی سے 41ویں دن پر وہ زمین کے قریب پہنچ جاتی ہے اور ایک بوٹ جو اس سے تھوڑی دوری پر تھی اس کے پلائر گن کے پائر سے اسے بچانے کے لیے آتی ہے اور آخر اتنی مشکلوں کے بعد ٹامی بچ جاتی ہے. 41 دن سمندر میں اکیلے رہنا واقعی بھیانک ایکسپیرینس ہوگا مگر وہ بچ گئی. یہ کہانی بالکل سچی ہے. ریئل ٹامی نے باقاعدہ اس پر بک لکھی ہے کہ ریچرڈ کی آوازیں اسے سنائی دیتی ان مشکل حالات میں اور اسی نے اسے بچایا اور آج بھی ٹامی نے سیلنگ نہیں چھوڑی. یہ مووی بہت ہی اچھی ہے. یہ آپ کو زندگی کا ایکسپیرینس کراتی ہے. جانتے ہیں اس ایکٹریس نے اس مووی کے لیے اپنا بہت سا ویٹ لوز کیا تھا تاکہ یہ سب ریئل لگے. اس کے گرافکس کمال کے ہے. سٹوری بھی اچھی ہے. اگر آپ مووی دیکھیں تو یہ لینئر نہیں جیسے کہ میں نے ایکسپلین کی بلکہ کبھی بیکورڈ اور کبھی فارورڈ سین دکھائے جاتے ہیں جس سے مووی کو دیکھنے میں اور بھی مزہ آتا ہے کیونکہ اس مووی میں انسان کی ایسی فیلنگز دکھائی گئی ہے جسے بیان کرنا مشکل ہے. تو اس لیے آپ کو مووی دیکھنی ہوگی. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.